نے قہر برساتی آواز نکالی تھی، جا کر تھوڑی خاطرداری کرو۔ اس کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے عملے کو ہدایت جاری کی، جو اس مجرم پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے پرتول رہے تھے۔ جی صاحب، حکم ملتے ہی وہ حوالات کا رخ کر گئے تھے، جہاں اگلے چند لمحوں میں اس رئیس زادے کی درگت بننے والی تھی۔ جی اسفند صاحب بے فکر رہیں گے، نواب صاحب اپنے اصل مقام کو پہنچ چکے ہیں، کل عدالت میں انصاف ہی ہوگا۔ اسے ادمری حالت میں دیکھتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے وہ اسفند کو حال پر تسلی دے رہا تھا، جو اینی پر ہوئے حملے کے بعد سہم کر رہ گیا تھا۔ میرے بیٹے کو کون گرفتار کر کے لایا ہے؟ وہ کال بند کر کے ہٹا ہی تھا کہ لشواری صاحب نے ہسپتال پولیس اسٹیشن کو اپنی آمد کا شرف بخشا تھا۔ میں، جس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے خوشی سے گردن ہلائی، تمہیں اپنی وردی عزیز نہیں ہے ایس پی؟ وردی تو جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن لگتا ہے آپ کو بھی بیٹے کی طرح عزت عزیز نہیں ہے۔ اس کی آواز میں جتنا ٹھہراؤ تھا، انداز اتنا ہی خطرناک تھا۔ اوئے، بیٹے کی ٹوٹی بکھری کیفیت پر باپ نے سیدھا اس کا گریبان پکڑا تھا۔ امجد اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ اپنے عملے کے ایک آفیسر پر چیخا تھا۔ جی صاحب، وہ یکدم سیدھا ہوا۔ آن ڈیوٹی افسر کو دھمکانے، اس پر چلانے اور ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اسے اندر کرو۔ اسے خود سے دور پٹکتے وہ دہاڑا تھا۔ جی صاحب، اگلے ہی لمحے وہ بھی بیٹے کے ہمراہ حوالات کا ہو کر رہ گیا تھا۔ تم میں سے جسے حوالات کی سیر نہیں کرنی، یہاں دستخط کر کے دفع ہو جائے۔ اس کے گارڈز سے گواہی کے پروانے پر دستخط کرواتا وہ انہیں بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھ پر بھونکنے سے پہلے میرا ٹریک ریکارڈ تو پتہ کر لیتے، جاہل انسان۔ اپنی یونیفارم کی شرٹ کا کالر درست کرتا وہ اکڑ کر بولا تھا۔ آزادی بہت مبارک ہو صبا۔ خلا کے مقدمے کی کامیابی پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زبیر نے حوصلہ افزائی کی تھی۔ تمہارا حق تمہیں بہت جلد مل جائے گا، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے۔ اس نے عدالت کے باہر ہی نیا وعدہ کیا تھا۔ یہ معاشرہ طلاق یافتہ بچیوں کے لیے بہت سخت ہے صاحب۔ اس کے آنسو بے اختیار گرے تھے۔ طلاق کوئی تہمت نہیں ہے، چھٹکارے کا وہ ذریعہ ہے جو ہمارا دین مظلوم کو فراہم کرتا ہے۔ مت بولو کہ ظلم سہنے والا ظالم سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ میں ایک بیوہ بہن کا بھائی ہوں، اس اذیت کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بھی آبدیدہ ہوا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ تھینکس کہنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ بہت ہی عجیب انسان ہے۔ تمام تر کارروائی مکمل کرواتی وہ زبیر کا شکریہ کہنے پہنچی تو وہ اپنی گاڑی پر سوار ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ صاحب، باہر کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ پچھلے 3 دن سے گھر پر آرام ہی فرما رہا تھا، مگر آج کسی کا اس سے ملنے آنا اسے بھی چونکا گیا تھا، کیونکہ یہاں وہ کسی کو زیادہ جانتا نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس نے اسی دم پوچھا۔ اپنا نام رومانہ حمید بتا رہی ہے۔ ملازم کا اگلا انکشاف
اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ مس مصیبت گھر تک پہنچ گئی۔ بٹھاؤ اسے۔ بیڈ سے اتر کر اس نے اپنی بٹن شرٹ پہنی تھی جو کچھ دیر قبل ڈاکٹر سے ڈریسنگ کروانے کے بعد اس نے اتاری تھی۔ جی، وہ ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی لانج میں پہنچا، ہاتھوں میں گلدستہ تھامے وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ خود بھی خاصی تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے سفید گلابوں کا گلدستہ زبیر کی طرف بڑھایا تھا۔ شکریہ۔ اس نے گلدستہ تھامتے ہوئے سامنے لگے صوفے پر برجمانی اختیار کی تھی۔ آپ نے جس طرح صبا کی مدد کی، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے پہلی بار مسکراتے ہوئے مقابل کو مخاطب کیا تو دل فریب مسکراہٹ اسے کسی سحر میں مبتلا کر گئی تھی۔ چلیں اسی بہانے آپ کو یقین تو آیا کہ ہر پولیس والا رشوت خور نہیں ہوتا۔ صد آہم بھرتے ہوئے وہ اسے مزید پشیمان کر گیا۔ میں تب غصے میں تھی۔ اس نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے معذرت کی تھی۔ آپ کب غصے میں نہیں ہوتی؟ اس کا اگلا سوال پہلے کی نسبت زیادہ مشکل تھا۔ آپ کی فیملی؟ اس نے گرد و نواح دیکھتے ہوئے خود ہی موضوع بدلا تھا۔ چھوٹی اماں جی کو لے کر ڈاکٹر کے گئی ہیں، ورنہ انہیں آپ سے ملنے کا بہت تجسس تھا۔ اس نے نیا انکشاف کیا تھا۔ کیوں؟ میں نے آپ کی تعریف ہی اتنی کی ہے۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے رومانہ حمید کے غصے کو ہوا دی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اتنی نیکیوں کے بعد وہ کم از کم اسے سنانے کا کوئی ارادہ زیر غور نہ رکھتی تھی۔ تبھی اٹھ کر جانا ہی اس مسئلے کا حل لگا تھا۔ آپ کو چائے کا ضرور پوچھتا، مگر میں چائے بہت بری بناتا ہوں۔ سے اٹھتا دیکھ کر وہ بھی صوفے سے اٹھا تھا۔ آپ باتیں چائے سے بھی زیادہ بری بناتے ہیں۔ اسے ٹوکتی وہ بڑے بڑے ڈگ مارتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی کچھ لمحوں بعد عابدہ بیگم کی صاحبزادی کے ہمراہ وہاں واپسی ہوئی تو زبیر لاؤنج میں ہی چہل قدمی کر رہا تھا۔ 3 دن سے آرام کرتے کرتے وہ بستر سے بھی تنگ آ چکا تھا۔ کوئی آیا تھا بھائی؟ میز پر رکھے گلدستے کو دیکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا تھا۔ ہاں وہی مس مصیبت، اس نے مسکرا کر بتایا۔ ارے واہ پھول! اس نے گلدستہ اٹھا کر ناک سے لگایا تو تازہ پھولوں کی خوشبو سے مزاج تازہ دم محسوس ہوا تھا۔ دیکھنا اس میں کوئی خفیہ کیمرہ نہ لگا گئی ہو، اس نے منسوئی خفگی سے جتائی تھی۔ تم بھی نا؟ عابدہ بیگم اس کے بچگانہ رویے پر ہنسی نہ روک پائی تھی۔ چھوٹی اچھے سے چیک کرنا، اس نے حد درجے سنجیدہ انداز میں ہدایت دی تھی۔ آپ انہیں 5 منٹ روک لیتے تو ہمیں بھی ملاقات کا موقع مل جاتا۔ اس نے گلدستہ واپس میز پر ہی رکھ کر شکوہ کیا تھا۔ دادی جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسفند شاہ بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے لے کر مہنگی سے مہنگی دوائی تک ہر حربہ آزما چکا تھا، مگر نتیجہ صفر نکلا تھا۔ کیا سٹریس ہے آپ کو دادی جان؟ اینی ان کا ہاتھ تھامے بیڈ پر ساتھ ہی بیٹھی تھی، جبکہ اسفند پاس رکھے صوفے پر برجمان تھا۔ تم دونوں نہیں جانتے؟ ان کا سوال دونوں بہن بھائی کے بھی پرانے زخم کریت گیا تھا۔ میرے پاس
آپ کے مسئلے کا ایک حل ہے۔ اسفند کچھ سوچ کر توقف سے بولا تھا، کیوں نہ ہم اینی کی شادی کر دیں؟ اس نے اینی پر غیر متوقع حملہ کیا تو وہ جذبز ہوئی تھی۔ بہت چلاک ہیں اسفند بھائی، بڑے آپ ہیں۔ اس نے بھی بات لمحے بھر میں کاٹی تھی۔ اینی ٹھیک کہہ رہی ہے اسفند، دادی نے بھی اسی کی حمایت کی۔ آپ جانتی تو ہیں دادی جان، وہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ اس کے لیے خود کو برباد مت کرو۔ ان کے لہجے میں جہاں اسفند کے لیے پرواہ تھی، وہیں کسی اپنے کو گنوانے کا ملال بھی تھا۔ مجھے اس نے نہیں، میرے احمقانہ فیصلوں نے برباد کیا ہے دادی جان۔ خیر جانے دیں، لیکن میری اس بات کے متعلق سنجیدگی سے سوچیں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے وہ راہ فرار اختیار کرنے کی تگودود میں تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اینی نے چہرے کا آڑا ٹیڑھا زاویہ بنا کر بات ٹالی تھی۔ امان دبے پاؤں آج پھر خود کو قرار بخشنے وہاں پہنچا تو اسے لان میں اپنی پینٹنگ میں کھویا دیکھ کر دل کی ہر دھڑکن دگنی رفتار سے دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ جب سے وہ لوگ لاہور منتقل ہوئے تھے، وہ ہر 2 دن بعد کسی نہ کسی بہانے سے زبیر کے یہاں چلا جاتا تھا، جس کا مقصد صرف رحاب کی ایک جھلک دیکھنا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ اس کی آمد اور جذبات سے بے خبر اپنے مشغلے میں مگن تھی، جو کئی ثانیوں سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بیوگی کے بعد اس نے کبھی کوئی شوخ رنگ نہ پہنا تھا، ہمیشہ ہی ہلکے رنگ کے کپڑے زیب تن کیا کرتی تھی۔ آج بھی آف وائٹ فراک پہنے اس نے بالوں کی ٹیل پونی بنا رکھی تھی، دوپٹہ حسب عادت ایک طرف سے سر پر لے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ اسے جی بھر دیکھنے کے بعد امان قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسے دیکھتے ہی رحاب نے سر پر دوپٹہ درست کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے سٹپٹانے پر امان نے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ الحمدللہ، میں اماں جی کو بلاتی ہوں۔ اپنی سرگرمی وہیں ترک کرتی وہ گھر کی اندرونی جانب چل دی تھے۔ زبیر گھر نہیں آیا ابھی؟ اس نے توقع میں چلتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نہیں، بس آتے ہی ہوں گے، آ بیٹھیں۔ اس کے پیچھے آتے آتے وہ لاؤنج میں پہنچا تو اسے بیٹھنے کی ہدایت کرتی وہ ماں کو بلانے چل دی تھی۔ شکریہ۔ اس کا کترانا کبھی کبھی امان کو افسردہ بھی کرتا تھا، مگر یہ اجتناب بھی اس کی محبت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے امان کی فیملی پاکستان آ رہی ہے زبیر۔ رات کے کھانے کے بعد زبیر ماں کے کمرے میں بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا جب انہوں نے نیا ذکر چھیڑا تھا۔ امان آیا تھا آج؟ اس سے تعجب ہوا تھا۔ ہاں، کافی دیر تمہارا انتظار بھی کیا اس نے۔ چھوٹی نے بتایا نہیں؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ امان کے جذبات تم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ آج صاف الفاظ میں ہماری بیٹی سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر کے گیا ہے۔ گڑیا کی کیا مرضی ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم بہن کی مرضی کی۔ اس نے تو خوشیوں کے سب دروازے خود پر بند کرنے کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم ہی کچھ ہوش کے ناخن لو بیٹے۔ وہ اپنی اولاد کے اٹل فیصلوں کے آگے بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ امان اچھا ہے اماں جی، اور اسے گڑیا کی بیوی پر بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اپنی بہن پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بہن کو کھو دینے کے بعد اب وہ دوسری پر کسی سختی کا قطعاً قائل نہ تھا۔
وہ تو ہر اچھا رشتہ بلا وجہ ٹکرا دیتی ہے۔ تم خود اس سے بات وہ تو ہر اچھا رشتہ بلا وجہ ٹکرا دیتی ہے۔ تم خود اس سے بات کرو، کل کو ہم نہ ہوئے تو کیا ہوگا اس کا۔ انہیں بھی اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کی فکر تھی، جو خاموش طبیعت اور اپنے ہی گول تک محدود رہنے والی مخلوق تھی۔ رات گئے تک وہ ماں کی باتوں کے متعلق ہی سوچتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اس موضوع پر رحاب سے کھل کر بات نہ کی تھی، مگر ہر دفعہ اس کا گزشتہ تلخ تجربہ آڑے آ جاتا تھا۔ جو شب و روز اس نے اپنی ازواجی زندگی میں گزارے تھے، ان کی اذیت ناک یادیں سے کئی دن تک اسی صدمے میں مبتلا رکھتی تھیں۔ وہ خود تو اس کے ہاتھوں میں دم توڑ کر دنیا سے چلا گیا تھا، مگر زندہ انسانوں والی بات تو رحاب میں بھی باقی نہ بچی تھی۔ اور یہی دردناک کیفیت زبیر کو بھی اذیت پہنچاتی تھی، جو ہر صورت بہن کو پھر سے آباد دیکھنا چاہتا تھا۔ بھائی آپ کی کافی۔ اس کے اصرار پر وہ کافی بنا کر کمرے میں لائی تھی۔ اڑیا بیٹھو میرے پاس۔ کافی کا کپ تھامتے ہوئے زبیر نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی بھائی، تمہیں امان کیسا لگتا ہے؟ اس کا سوال ہی رحاب کے دونوں کان دہکا گیا تھا۔ اچھا ہے بھائی، اس نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تہمید باندھے بغیر مطلب کی بات کی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کا سوال زبیر کے مزاج بگاڑ گیا تھا۔ وہ ایک بیوہ سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ اسے خود حیرانی ہوئی تھی کہ ایک امیر والدین کی اکلوتی اولاد، جس نے عمر کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا تھا، وہ ایک مردہ دل بیوہ خاتون سے شادی کا خواہشمند کیوں تھا، جبکہ اسے اچھے سے اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ بیوگی کوئی تہمت یا گناہ نہیں ہے بچے۔ اس کا احساس کمتری بھرا لہجہ زبیر کو رنجیدہ کر گیا تھا۔ پھر بھی اس معاشرے میں ناقابل قبول ہے۔ اس کی بات تلخ مگر حقائق پر مبنی تھی۔ امان کا خاندان بہت پڑھا لکھا ہے اور سلجھا ہوا ہے۔ اسے تمہاری پہلی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی شادی کے بعد وہ تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ میں تم سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں مانگ رہا، تم سوچ سمجھ کر ہی جواب دو۔ زبیر نے حتمی فیصلے کا اختیار اسے سونپا تھا۔ جی اب میں جاؤں؟ اس نے گویا بات نظر انداز کی تھی۔ جاؤ۔ زبیر بھی سمجھ گیا تھا کہ اس وقت مزید بحث لا حاصل ہی ثابت ہوگی۔ اتنا مشکل ہوتا ہے اس ماضی کو بلانا جو ہر لمحہ آپ کے آج پر کسی اسیب کی طرح منڈلاتا ہے۔ رات گئے کمرے کی بلکنی میں کھڑی وہ تاروں سے بھرا آسمان دیکھتے ہوئے آنکھیں موند گئی تو دو موتی گالوں سے مارچ کرتے فرش پر جا گرے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ زندگی کو دوسرا موقع دینے کی روادار نہ تھی، مگر شادی اور ناکام محبت کا پچھلا عبرتناک تجربہ ہر بار اسے نئے تجربوں سے خائف کر دیتا تھا۔ کر لی تم نے اپنی اور اماں جی کی ساری شاپنگ؟ اس نے چند شاپنگ بیگز ملازم کو تھمائے تو زبیر نے سوال کیا۔ جی بھائی، ایک منٹ بھائی، مجھے وہ کتاب مل گئی ہے۔ اس سے بات کرتے کرتے رحاب کی نظر کتابوں کی دکان پر گئی، جہاں شیشے کے پار اسے اپنی مطلوبہ کتاب موجود دکھائی دی تھی۔ لو میری کتابوں کی دیوانی بہن۔ اسے دکان میں جاتا دیکھ کر زبیر بھی پیچھے پیچھے
چلا تھا۔ ارے اسفند کیسے ہو؟ دکان میں موجود دوسرے دروازے سے وہاں اسفند کی بھی آمد ہوئی تو زبیر نے مصافحہ کرتے ہوئے دریافت کیا، الحمدللہ، تم یہاں کیسے؟ چھوٹی کو کچھ کتابیں خریدنی تھیں، لو یہ پھر غائب ہو گئی۔ اس نے نظر سامنے بک شیلف پر ڈالی تو رحاب وہاں سے غائب تھی۔ کتابوں سے اسے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ تبھی ایک مرتبہ وہ کسی کتاب والی دکان میں داخل ہوتی تو گردنوا کا کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔ سو سوری، آپ کی بک۔ ہیلو میڈم۔ وہ کاؤنٹر پر کتاب کا بل ادا کر کے جیسے ہی مڑی تو کال پر مخاطب اسفند سے ٹکرانے کے باعث کتاب والا شاپنگ بیگ زمین پر جا گرا تھا۔ اسفند نے جھک کر کتاب اٹھائی تو اس کے واپس قدموں پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی وہ منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ نہیں ملی کوئی کتاب؟ وہ باہر پہنچی زبیر نے سوال کیا تھا۔ نہیں بھائی، گھر چلیں، اس نے اپنی سیاہ چادر سر پر درست کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ چلو، وہ خود بھی خریداری سے اکتا گیا تھا۔ یہ تو زبیر کی بہن تھی، جلدی میں اپنی بک یہیں گرا گئی۔ انہیں جاتا دیکھ کر اسفند نے اندازہ لگایا تھا۔ صاحب، اسفند صاحب ملنے آئے ہیں آپ سے۔ وہ چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا جب ملازم اسفند کی آمد کا پیغام لیے وہاں پہنچا تھا۔ اسفند، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ اسے اسفند کا آنا بے سبب نہ لگا تھا۔ جی گڑیا، 2 کپ چائے تو بھجوانا۔ چھت سے اترتے ہوئے اس نے کمرے سے نکلتی رحاب کو ہدایت دی تھی۔ جی بھائی، وہ ہاں میں سر ہلاتی باورچی خانے کا رخ کر گئی تھی۔ شاید چھوٹی جلد بازی میں گرا آئی ہوگی، اس سے کتاب لیتے ہوئے زبیر نے اندازن کہا تھا۔ ان سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسفند نے تسلی کرنی چاہی تھی۔ ارے نہیں، ہماری بہن ہی ہسٹری کی دیوانی ہے۔ کتاب دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لاڈلی بہن کے مزاج سے ہو بہو ملتا موضوع تھا۔ چھوٹی کو بلانا۔ ملازم کو چائے کی ٹرے لاتا دیکھ کر اس نے نیا حکم صادر کیا۔ جی صاحب، چائے بہت اچھی ہے۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ساتھ ہی اسفند نے تعریف کی تھی۔ چھوٹی کے ہاتھوں کی چائے ہمارے خاندان بھر میں مشہور ہے۔ وہ بھی چسکی بھرتا شوق ہوا تھا۔ صاحب، بی بی نماز پڑھ رہی ہیں، ملازمہ نے واپس آتے ہوئے بتایا تھا۔ اس وقت زبیر نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 10 بجا رہے تھے۔ خیر ہے، یہ تم انہیں دے دینا۔ اسفند نے صوفے سے اٹھتے ہوئے الوداعی مصافحہ کیا تھا۔ شکریہ اسفند۔ وہ بھی شکر گزار ہوا تھا۔ اسفند کے جانے کے بعد وہ خود بھی کام پر جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ چھوٹی، یہ کل کتاب تم وہیں بھول آئی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اپنا پولیس یونیفارم پہنے وہ رحاب کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جی، وہ شاید کاؤنٹر پر رہ گئی تھی، اس نے کتاب پکڑتے ہوئے کہا۔ اسفند بیچارہ گھر تک لے آیا تھا ہماری امانت۔ وہ جو مس مصیبت ہے نا، رومانہ حمید، اسی کا بھائی ہے اسفند۔ اس نے فوراً رومانہ کا حوالہ دیا تھا۔ آپ کب سے جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ جب سے یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے۔ بھائی، مجھے کچھ کہنا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کہو۔ وہ بھی رکا تھا۔ آپ امان کی فیملی کو ہاں کہہ دیں۔ اس کا یوں مان جانا سب کے لیے ہی حیران کن تھا۔ واقعی بچے؟ وہ ابھی تک یہ بے یقین تھا۔ جی، اماں جی کتنی خوش ہوں گی تمہارے اس فیصلے سے۔ اس کی آنکھیں تشکر سے نم پڑی تھیں۔ میری بس ایک شرط ہے۔ حکم کرو بچے، وہ بلا اعتراض راضی ہوا تھا۔ جو بھی ہوگا سادگی سے ہوگا، اس نے اپنی شرط پیش کی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً انکار میں گردن ہلا گیا تھا۔ پلیز بھائی، میری بس یہی شرط ہے۔
اس کا فیصلہ اماں جی کریں گی، اس نے وقتاً ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ میری رضامندی اسی میں ہے بھائی، اس نے مضبوط لہجے میں اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے وہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نہیں، وہ جو صوفے سے ٹیک لگائے پل بھر کو آنکھیں موند کر دن بھر کی تھکن مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک کسی برے خواب سے بیدار ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہاں سے گزرتی اینی بھی اس کی حالت پر خائف ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، ایسا لگا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پونچھ کر صاف کیا۔ عصمت بھائی، آپ جب سے اس ایس پی کے گھر سے آئے ہیں کھوئے ہیں۔ اسے پانی کا گلاس تھماتی اینی بھی پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہاں بہت عجیب سا کچھ محسوس ہوا مجھے۔ وہ چائے ہو بہو اسی کے ہاتھوں والی تھی۔ اس کا دماغ صبح سے ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ مجھے تو خالی خولی ہی چلتا کیا تھا۔ اس کنجوس نے آپ کو چائے پلا دی، کمال ہے۔ اینی کو اپنی توہین کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہاں اس کی خوشبو تھی اینی، اس نے پھر سے وہ ذکر چھیڑا تھا جو اس گھر کے سب افراد کو ڈیروں افسردگی میں مبتلا کر جاتا تھا۔ آپ کو وہم ہو رہا ہے بھائی۔ اینی پچھلے 3 سال میں ہر موقع پر عصمت کو اس کی یاد میں مبتلا دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو جایا کرتی تھی کہ کہیں لا حاصل کے تلاش میں وہ اپنے حواس ہی نہ کھو بیٹھے۔ یہ وہم مجھے 3 سالوں میں کیوں نہیں ہوا اینی کی بے یقینی پر وہ برہم ہوا تھا، کیونکہ آپ آج کل اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں نے ان 3 سالوں میں ایک لمحہ اسے نہیں بھولا اینی۔ اسے بھول جاتا تو مر جاتا، اور میں ناکام نہیں مرنا چاہتا، اپنی محبت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس نے پرعزم ہوتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ لیکن وہ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے بھائی۔ اینی مقابل کی سنگدلی پر عاجز آئی تھی، جو کسی صورت سے اس محبت کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ وہ جتنے بھی راستے بدلے، اس کی منزل عصمت شاہ ہی ہے۔ اس نے با یقین ہو کر گویا اعلان کیا تھا۔ تم ساتھ چلے جاؤ نا بیٹے۔ زبیر بار بار اصرار کر رہا تھا کہ وہ خود خریداری کے لیے آپ کے ساتھ چلے۔ اس کے ساتھ چلے؟ اماں جی، مجھے نہیں پسند بازاروں کے چکر کاٹنا۔ ویسے بھی صرف گھر کے افراد موجود ہوں گے، میں کچھ بھی پہن لوں گی۔ زبیر کے بار بار اصرار پر اس نے ماں سے گزارش کی تھی۔ ایسے کیسے؟ زبیر نے فوراً بات کاٹی تھی۔ میری کون سی پہلی شادی ہے؟ اس بیچارے کی تو پہلی ہی ہے نا، اسی کا خیال کر لو۔ اس کی مایوسی پر وہ دونوں ماں بیٹا ہی افسردہ ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ضد پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبیر کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ گڑیا یہ کتنا پیاری ہے بیٹے۔ پہلی ہی دکان پر زبیر کو ایک ٹی پنک میکسی بہت بہن کے لیے پسند آ گئی تھی، جس پر کام بہت نفاست سے کیا گیا تھا۔ جی بھائی، اسے بھی کم چمک دمک والی نفیس میکسی پسند آئی تھی۔ مجھے یہ بہت پسند آیا ہے، یہی خرید لے۔ اس نے نئی ہدایت جاری کی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ٹرائی تو کر آؤ۔ میکسی اس کی طرف بڑھاتے اس نے تحکم انداز میں کہا۔ جی
وہ ٹرائی روم کے راہ پر گامزن ہوئی تھی۔ آج کس پہ مقدمہ کرنے چل دی محترمہ؟ زبیر ابھی موڑا ہی تھا کہ تیز رفتار سے چلتی رمانہ حمید نے دکان میں قدم رکھا تھا۔ بنتا تو آپ پر ہی ہے، شام کا جو دعوت نامہ بھیجا ہے آپ نے، اسی کی تیاری چل رہی ہے، اس نے تن کر جواب دیا۔ ویسے یہ کلر سوٹ کرتا ہے آپ پر؟ اسے گولڈن فراک کی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے مفت کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ سے؟ اسے بے وجہ تعریف زہر لگی تھی۔ وہ تعریف ہی کیا جو پوچھ کے کی جائے۔ اس نے مزید تیش دلانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ میم یہ ڈریس فائنل کر دیں، میں پہلے ٹرائی تو کر لوں۔ سیلز گرل کی جلد بازی پر وہ بنبنا گئی تھی۔ جی آ جائیں پلیز۔ وہ اسے ٹرائی روم کی طرف لے گئی تھی۔ اوہ سوری۔ ٹرائی روم سے نکلتی رحاب اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رحاب، یہ تو رحاب کی آواز تھی۔ آواز پر غور کرتے ہوئے وہ واپس دوڑی تھی۔ یہاں سے ابھی ایک لڑکی گزری تھی۔ واپس کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے سوال کیا تھا، یہیں ہمیں تو یہاں ایک ہی لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ زبیر نے اپنے ہی دھیان میں اس کی بات کاٹ ڈالی۔ چپسٹر وہ تب کر واپس ٹرائی روم جا گھسی تھی۔ سیم ٹو یو، اس نے بھی عقب سے جواب دیا۔ آپ نے بچا لیا ورنہ دکان کے ایک کونے سے باہر آتی۔ رحاب نے بال بچنے پر شکر ادا کیا تھا۔ تمہیں پوری دنیا میں ٹکرانے کے لیے مصیبت ہی ملی تھی۔ اس نے بہن کی حماقت پر چوٹ کی تھی۔ چلے اس سے پہلے وہ پھر تفتیش کرتی یہاں آ جائے۔ کاؤنٹر پر بل کی ادائیگی کے بعد وہ عجلت میں بولی، ہاں ہاں چلو۔ وہ بھی چلنے کو تیار ہوا۔ منگنی کی تقریب امان کے اصرار پر رکھی گئی تھی، ورنہ زبیر بھی بہن کی طرح سیدھا نکاح کے حق میں تھا۔ منگنی کے بعد 3 دن بعد نکاح ہونا طے پایا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی شہزادی لگ رہی ہے۔ اسے تیار دیکھ کر آفتاب بیگم نے کئی بار بلائیں لی تھیں۔